نوجوان پانی ضرورت ہے۔ پاک کلام قرآن مجید میں یہ سورہ البقرہ ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک یہ ایک پورا رکوع ہے۔ دوسرے پارے کا 7واں رکوع میں نے پورا رکوع تلاوت کیا ہے، اور آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کی اس نشست میں یہ پورا رکوع ہمارا زیر مطالعہ بھی رہے گا، اور اسی کی رہنمائی میں آج ہم رمضان المبارک کے استقبال رمضان کے حوالے سے ہم انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان مبارک آیات سے رہنمائی لیں گے کہ ہمیں کس طرح رمضان المبارک کا استقبال کرنا ہے، اور اس حوالے سے کس طرح رمضان المبارک کے لیے ہمیں احتیاط کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ سب سے پہلے ان مبارک آیات کا سادہ سا ترجمہ اور مفہوم، اور پھر انشاءاللہ احادیث کے پس منظر میں مختصر سی گفتگو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اور یہ بڑا سیدھا سادہ مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مجھ سے آپ سے مخاطب ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہمیں فرمان دے رہے ہیں، ارشاد حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ میرا حکم یہ ہے کہ روزے تم نے رکھنے ہیں، حکم ہے۔ فرض کرنے کا مطلب ہے کہ اس کا دوسرا کوئی پہلو نہیں ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے، حکم ہے، رکھنے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ حکم بالکل اسی طرح ہے جس طرح تم سے پہلے امت مسلمہ کے لوگوں کو ہم نے حکم دیا تھا، اور شروع سے یہ اسی طرح چل رہا ہے۔ لعلکم تتقون، اور یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ ان روزوں کی وجہ سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، پورے کر لو۔ اس کے باوجود بھی اگر تم میں کوئی بیمار ہو، کوئی سفر پہ ہو، روزہ نہ رکھ سکے، فعدۃ من ایام اخر، باقی دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لو۔ جب طبیعت ٹھیک ہو جائے، سفر سے واپس آ جاؤ، تو روزوں کے بعد اس کو قضا دے لو، مکمل کر لو۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیہ طعام مسکین، اور جو آدمی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ فدیہ دے دے ایک مسکین کے کھانے کا، اور ایک مسکین سے کھانا زیادہ دے دے تو اس کے لیے زیادہ اور زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر تم روزہ رکھو تو وہ سب سے اچھی بات ہے۔ فدیہ کی بجائے بھی روزہ رکھو گے، وَأَن تَصُومُوا، روزہ رکھو گے، خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ بات سمجھ جاؤ، روزہ رکھ لو گے تو یہ سب سے اہم بات ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی ماہ رمضان ہے جس میں ہم نے روزے فرض کیے ہیں۔ اس کی بڑی اہمیت یہ ہے کہ ہم نے اس میں قرآن اتارا ہے۔ انزل فیہ القرآن، قرآن اس میں اتارا گیا ہے۔ وہ قرآن ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے رہنمائی کا باعث ہے، لوگوں کو نیچے سے اٹھا کر اوپر لے جاتا ہے، رہنمائی دے کر رہنما بناتا ہے۔ یہ قرآن ھدی للناس، اس کا مطلب ہے کہ گرے پڑے لوگوں کو نیچے سے اٹھا کر رہنما کے منصب پر فائز کرتا ہے اور رہنما بنا دیتا ہے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور اس کی رہنمائی منفرد ہے۔ وبینات من الھدی، یہ جو ہدایت اور رہنمائی ہے اس کے سارے دلائل موجود ہیں اور وہ منفرد ہیں۔ اور ایک بڑی بات یہ ہے والفرقان، جب اس کی رہنمائی کے ساتھ لوگ رہنما بنیں گے تو حق اور باطل میں بڑے رہنما کا فرق ہوگا۔ لوگوں کے باطل رہنماؤں میں اور ان کے اس کے رہنماؤں میں بڑا فرق ہوگا۔ والفرقان، یہ حق اور باطل میں فرق کر دینے والا ہے۔ جو رہنمائی، جو ہدایت کے قرآن کے حوالے سے ملے گی، اس کا جو رہنما بنے گا وہ منفرد رہنما ہوگا۔ فمن شاہد منکم الشہر، تو یہ سن لو، حکم یہ ہے کہ جس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، تم میں سے جس کی زندگی میں یہ ماہ مبارک آ جائے، فل یصم، ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ ہاں
کوئی مریض ہو، کوئی سفر پہ ہو، وہ باقی دنوں میں پورے کر لے۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ یہ تمہارے لیے مشکل نہیں، ایسا نہیں کہ اللہ نعوذ باللہ تمہیں کو مشکلات میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، مشکلات نہیں پیدا کرتا۔ یہ روزہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہے، تم اسے مشکل مت خیال کرو، یہ مشکل نہیں بلکہ تمہارے لیے رحمتوں کا باعث بنے گا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس کی گنتی کے دن پورے کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو تمہیں رہنمائی دی ہے اس کے مطابق اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یہ رمضان کا مہینہ، اس کی گنتی بھی پوری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں جو رہنمائی ملی ہے، اس رہنمائی اور ہدایت کے پس منظر میں اللہ کی کبریائی کی ضرورت ہے کہ بیان کی جائے، اللہ کی کبریائی کو اپنے کردار سے واضح کیا جائے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہی وہ پہلو ہیں جو تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا کریں گے۔ یہ پہلا پیراگراف تھا جو کائنات کے مالک نے ہمارے سامنے رکھا۔ اب اس حوالے سے دوسری بات، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے پیارے رسول، جب میرے بندے تمہارے پاس آ کر میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتاؤ کہ انی قریب، میں تمہارے تصور سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں، تمہاری سوچ سے بھی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ کائنات کا مالک، عرش عظیم کا مالک، ہماری زندگی اور موت کا مالک، وہ فرما رہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا کوئی پکارتا ہے، وہ خوشی سے پکارے، غمی میں پکارے، جس حالت میں بھی پکارے، اجیب ہو، میں اس کا جواب دیتا ہوں، اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی چاہیے کہ میرے احکامات کا جواب دیں، عمل کریں، اس پر قبول کریں انہیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر اعتماد کریں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یہی طریقہ ان کے لیے رہنمائی کا طریقہ ہے۔ اب ایک تیسرا پیراگراف ہے، یہ رمضان کس طرح انسانی زندگی کو چلاتا ہے اور کس طرح مشکلات سے آسانیاں اور آسانیوں سے بہتری پیدا کرتا ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کی راتوں کو تمہارے لیے اپنے اہل خانہ کے پاس ضرورت پوری کرنے کے لیے جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ رمضان کی راتوں میں اپنے اہل خانہ کے پاس ضرورت پوری کرنے کے لیے تمہیں جانے کی اجازت ہے، وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے کہ تم اللہ کے اس حکم میں خیانت کرتے رہے اور آگے بھی تم سے خیانت نہ ہو جائے۔ فتاب علیکم، یہ اللہ کی خصوصی مہربانی ہے، اس نے اپنے بندوں کے ساتھ خصوصی مہربانی فرمائی ہے۔ فتاب علیکم، تمہارے اوپر اس نے نظر کرم فرمائی ہے۔ وعفا عنکم، یہ تمہاری ان غلطیوں کو درگزر فرما دیا ہے۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اب تم اپنے اہل خانہ کے پاس جا سکتے ہو، جو اللہ نے تمہارے لیے وہاں اولاد تمہاری قسمت میں رکھی ہے۔ کائنات کا مالک یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے ذریعے اپنی اس خواہش کو، اس اللہ کی نعمت کو حاصل کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ رات کا اندھیرا صبح میں تبدیل ہونا شروع ہو
یہی وہ بنیادی پوائنٹ ہے جہاں تمہیں اپنا کھانا پینا روک دینا ہے، یہی فجر ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، جب تم نے یہ سحری مکمل کر لی تو پھر تم اپنے روزے کو رات کے آغاز تک لے جاؤ۔ ثم اتموا الصیام، پھر تم پورا کرو اپنے روزوں کو الی اللیل، رات تک۔ ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد، ہاں یہ یاد رکھو کہ جب تم مسجد میں اعتکاف کی صورت میں ہو پھر تمہارے لیے منع ہے کہ تم اپنے گھر میں اہل خانہ کے پاس نہیں جاؤ گے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کا ڈسپلن ہے، فلا تقربوها، اس کو توڑنے کی کبھی کوشش نہ کرنا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، یہ سارے احکامات ہیں جو ایک ایک کر کے اللہ نے تمہارے لیے واضح احکامات تمہیں دیے ہیں، لعلکم یتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ شروع میں بھی یہ تقوی کی بات ہوئی تھی، پہلی آیت میں بھی، اب آخر میں بھی، پھر لعلہم یتقون، تاکہ ان کے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور آخری آیت اور آخری پیراگراف زیادہ زور والی بات ہے۔ ایمان والو، یہ رمضان تمہارے تطہیر کے لیے ہے، کردار سازی کے لیے ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقوں سے مت کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، بہانے بنا کے حرام طریقے سے، غلط انداز میں۔ ہم نے جائز طریقے تمہیں بتائے ہیں، باہم مل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، لیکن حرام طریقوں سے، غلط طریقوں سے، ناجائز انداز میں کسی دوسرے کے مال پہ نظر نہ رکھو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو گھسیٹ کر حکمرانوں کے پاس بھی لے کے جاتے ہو تاکہ ان سے سزا دلواؤ، اور اس ذریعے سے فریقاً اموال الناس بالاسم لتاکلوا فریقاً من اموال الناس بالاسم، تاکہ تم جس کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہو اس سے خود بھی مال کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ۔ اور یہ سارا کام تم مجرموں کی طرح کرتے ہو، اللہ کے ہاں تم مجرم بن جاتے ہو، بالاسم، گناہ ہے یہ، اور اس گناہ کے حوالے سے تم یہ ٹوٹی کرتے ہو، اور اس ٹوٹی میں تم اپنا کردار دیکھو کہ شیشے میں کہ تمہاری کیفیت کیا ہے۔ وانتم تعلمون، تم جانتے ہو یہ سارا کچھ، تمہیں پتا ہے، تمہارا اندر بتاتا ہے کہ کہاں کہاں سے تم یہ حرام انداز میں یہ سارا کچھ کر رہے ہو۔ نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ یا کریم یا ارحم الراحمین۔ یہ آیات تھی سورہ البقرہ کی، آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک۔ ان آیات کو دوبارہ گھر جا کے پڑھیے گا، ان کا مطالعہ کیجیے گا، اگر تفسیر ہے تو تفسیر پڑھیے، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ رمضان کی تیاری میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ قرآن سیکھنا، قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کرنا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ایک پورا منظر تھا جو کائنات کے مالک نے ایک رکوع کے اندر 4-5 آیات کے اندر پورے کا پورا نظام جو رمضان المبارک ہے وہ ہمارے سامنے اس کا نقشہ رکھ دیا ہے۔ اب ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم اس کو عملاً کچھ محسوس کرتے ہیں یا روایتی انداز میں آیا اور گزر گیا اور انہی جذباتی کیفیات میں ہی ہم گزار دیں گے؟ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں اور بہنوں، میں یہ درخواست کروں گا اب سے یہ ارادہ فرمائیں کہ رمضان المبارک کا احترام کرنا ہے، شعوری طور پر احترام کرنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ رمضان سے پہلے اگر ممکن ہے تو وسائل اگر ہیں تو اپنا راشن لے کے رکھ لینا ہے، مہینے کا ضرورتیں پوری کر لینی ہے پہلے تاکہ رمضان میں پھر آپ کو بازار کے چکر نہ لگانے پڑے۔ اور خاص کر میں بہنوں کو درخواست کروں گا اس حوالے سے
ضرور کوشش کریں کہ بازاروں کے چکر کم لگیں، اللہ کے ساتھ خصوصی تعلق پیدا کرنے کا یہ وقت جو ہے، اس وقت کی اہمیت کو ہم محسوس کریں۔ پتہ تو انہیں ہے نا جی، جو پچھلے رمضان میں نہیں تھے، ہمیں بھی نہیں معلوم کہ آنے والا لمحہ ہمارے لیے کیسا ہوگا، موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان المبارک میں ایمان اور صحت کے ساتھ پہنچانا، تاکہ ہم تیرے اس مہمان کا اکرام کر سکیں، اس کا استقبال کر سکیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس رمضان میں لے جا کر اپنے گناہوں کو دھلوا سکیں اور صاف کروا سکیں۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، اس حوالے سے ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سطح پہ لے کے آئیں کہ ہم کچھ ایک ٹریننگ پیریڈ سمجھیں۔ یہ ٹریننگ پیریڈ ہے، سال میں 1 مہینہ۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے، ہم سحری میں، افطاری میں پوری دبا کے سحری کرتے ہیں، اور پھر جب آخری لمحات ہوتے ہیں نا سحری کے، کچھ چائے کا کپ شپ جو کو ملا پی کے، پھر آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بڑی مشکل سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ اوپر نیچے ہو گئے، کوئی نماز کے 2-4 رکعتیں پڑھ کے فوراً پھر بستر میں۔ اور پھر اگلا پہلو یہ ہوتا ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ 12-1 بجے تک، زور تک جو ہے نا وہ اب بستر پہ ہی رہیں۔ اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو روزے میں معذور نہیں بنانا، بلکہ زیادہ ایکٹیو بنانا ہے۔ روزہ ایکٹیونیس کا نام ہے، معذوری کا نام نہیں ہے۔ اور اگر آپ مطالعہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ہماری طرح دبا کے سحری کیا کرتے تھے، اور نہ ہی اسی کیفیت میں افطاری کیا کرتے تھے۔ ہماری افطاری کی پوزیشن بھی اسی طرح کی ہے کہ ہم افطاری میں اتنا کچھ کھا لیتے ہیں کہ پھر مشکل ہو جاتی ہے ہمارے لیے، مغرب اور عشاء پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے۔ تراویح تو پھر بڑے ہی نصیب والے لوگ ہیں جو 4-5 دن بعد ریگولر پڑھتے ہیں، باقی تو پھر اسی طرح کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو لیکن جو لوگ تھوڑا کھاتے ہیں، جسم کو اس کی ضرورت کے مطابق دیتے ہیں، پھر اس جسمانی غذا کا خیال رکھتے ہیں، فضول غذائیں کھانے کی بجائے معقول غذاؤں کا بندوبست کرتے ہیں اور ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے جسمانی صلاحیتیں بھی محفوظ رہتی ہیں اور روحانی کیفیات بھی مضبوط رہتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چند حدیث رکھنا چاہوں گا، تاکہ وہ پورا ایک منظر تو قرآن مجید نے ہمیں دکھایا، دوسرا ایک منظر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا، اسی کو اور زیادہ خوبصورت انداز میں بنا کر۔ پہلی بات ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، مشکات میں بھی موجود ہے۔ امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، 15 شعبان کے بعد 1 رمضان تک قطعاً روزہ نہ رکھنا، منع کر دیا گیا۔ یہ لوگ اس طرح کی کہانیاں سناتے رہتے ہیں کہ روزہ رکھنا، یہ دو ٹوک اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے، سوائے اس کے کہ کسی کو کوئی بڑی مجبوری ہو کہ وہ رکھ رہا ہو، اس نے مانا ہوا ہو، یا کوئی اس قسم کا۔ روایتی انداز میں آپ نے فرمایا کہ اپنی صحت کی حفاظت کرو، یہ 15 دن روزہ نہیں رکھو گے تم، تاکہ اگلے رمضان المبارک میں تم آنے والے رمضان المبارک کے روزے پوری سے رکھ سکو، تمہاری صحت اچھی ہو اور اچھی صحت کے ساتھ تم اللہ کے حضور، اللہ کے مہمان کا استقبال کر سکو۔ دوسری بات یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے
بغیر کسی وجہ کے، دو وجہ ہیں، ایک وجہ ہے بیماری، ایک وجہ ہے سفر، جس کو قرآن نے بیان کیا، آپ نے سنا ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے، نہ بیماری ہے نہ کوئی اور مسئلہ ہے، روزہ نہیں رکھا، رمضان کا فرض روزہ چھوڑ دیا، جان بوجھ کے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اس کے بعد اگر وہ پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو وہ ایک روزے کی پورا نہیں ہوگا، اس کا قضا مکمل نہیں ہوگی، کبھی بھی اس کا وہ فرض جو ہے وہ اس انداز میں مکمل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایک شخص روزے کو مکمل رکھتا ہے، بیماری کی صورت میں روزہ چھوٹ جاتا ہے، یا سفر لمبا ہونے کی صورت میں روزہ چھوٹ جاتا ہے مسافر ہونے کی وجہ سے، اس کو اجازت ہے کہ وہ پورا کرے، اور وہ پورا کرنے میں اس کی قضا جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر جان بوجھ کر مجرمانہ غفلت کے ساتھ ایک روزہ چھوڑ دیا، اس بندے کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سارا زمانہ، پوری یہ دنیا کا پورے دن اگر اس کے لیے ممکن ہو یہ روزہ رکھے تو پھر بھی روزے پورے ان میں اس کی قضا مکمل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک بڑی اہم حدیث، یہ حدیث مبارک بھی مسند ابو یعلا حدیث کی کتاب ہے، اس کی حدیث ہے، مشکات شریف کے حوالے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عُرَى الاسلام و قواعد الدین ثلاثہ علیہن اسس الاسلام من ترک واحدۃ منہن فہو بہا کافر حلال الدم۔ لوگوں، اسلام اور دین پر چلنے کے تین قواعد بڑے بنیادی ہیں، اور ان کو توجہ سے سنو۔ ان تینوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ من ترک واحدۃ منہن فہو بہا کافر حلال الدم۔ ان تینوں میں سے اگر کسی نے کسی ایک چیز کو جان بوجھ کر کم تر سمجھ کے بے حسی کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا، یہ بندہ کافر ہو گیا اور حلال الدم ہے۔ یہ الفاظ آپ نے استعمال فرمائے، بڑے سخت الفاظ ہیں اور حقیقت پہ مبنی ہیں کہ یہ بندہ کافر ہے، اور اس کافر کے ساتھ جنگ میں اگر اس کافر کی حیثیت سے مارا جائے تو اس کا خون کا بدلہ نہیں ہوگا۔ حلال الدم، اس کا خون حلال ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ جو اللہ کا اتنا بڑا نافرمان ہو گیا ہے، اس نے اللہ کے حکموں کو نافرمانی کے ساتھ پیچھے پھینک دیا ہے، تو ایسا بندہ مرتد ہے، اور اس مرتد کو ختم کر دیا جائے۔ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، و شہادت ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ شہادتین پہلی چیز ہے، اللہ کی حکمرانی کو تسلیم کرنا، محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا۔ جو بندہ جان بوجھ کر ان کو تسلیم نہیں کرتا اور کہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں، کیا کر لیں گے؟ بہت سارے ایسے خناس ذہن میں ہوتا ہے، دجال ایسے ذہن میں ہیں، ذہنیت کے اعتبار سے۔ اب دیکھتے ہیں مختلف حوالوں سے یہ چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ اگر کوئی ایسا خناس ہے کہ جس نے کھلے بندوں میں اس کا اظہار کر دیا، ایسا خناس انسان بھی کہنے کے قابل نہیں ہوتا، جو اپنے اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا نافرمان ہے، ان کی گواہی نہیں دے رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات فرمائی، والصلاۃ المکتوبہ۔ ایک بندہ جان بوجھ کر توہین کر کے کم تر سمجھ کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، لیکن نماز چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ جس نے جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دی
اس نے کافروں والا کام کیا. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ تینوں میں سے کسی ایک کو اگر جان بوجھ کر چھوڑتا ہے, کمتر سمجھ کے چھوڑتا ہے, یہ وہ انسان ہے جس انسان کو مسلمان تسلیم نہیں کریں گے اس کے ساتھ کافروں والا رویہ رکھا جائے گا. اور پھر فرمایا تیسری چیز ہے وہ صوم اور رمضان. رمضان کا روزہ جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا, رمضان کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑا, نہ مسافر ہے نہ بیمار ہے, اس بندے کو بھی قرآن مجید نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر قرار دیا ہے, کفر کا فتویٰ دیا ہے. صرف کافر نہیں, کافر حلال الدم, ایسا کافر جو مرتد ہو جائے اور اس کا خون حلال ہو جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے فرمایا من ترک منہن واحدۃ, جس نے ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑ دیا جان بوجھ کر, فہو باللہ کافر, یہ بندہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے, اللہ کا کافر ہے. ولا یقبل منہ صرف ولا عدل, اس کا کوئی نفل, اس کا کوئی فرض قبول نہیں ہوگا. ان میں سے ایک کو چھوڑ دینے کے بعد نہ کوئی نفلی عبادت قبول ہوگی, نہ کوئی فرضی عبادت, نہ کوئی صدقہ قبول ہوگا, نہ زکوٰۃ قبول ہوگی, نہ روزہ قبول ہوگا, نہ کوئی آگے پیچھے. ولا یقبل منہ صرف ولا عدل, کوئی نہ نفل صدقہ اور نہ ہی فرض. وقد حل دمہ و مالہ, اس کا خون بھی اور اس کا مال بھی مسلم اسٹیٹ کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ حلال ہے اور اس کو اسٹیٹ کے حساب سے اس پر قبضہ کر کے اس کو اس سے فرق کیا جا سکتا ہے. استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ. اب میں آخر میں وہ خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو سنا رہا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن ایک خطبہ ارشاد فرمایا. جناب سلمان فارسی کہتے ہیں, یہ مشکات کی روایت ہے اور بہقی شریف کے حوالے سے. جناب سلمان کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہم سے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم, لوگوں اللہ کی طرف سے عظمتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. اور ظلکم کا مطلب ہوتا ہے چھتری کی طرح تمہیں اپنی لپیٹ میں لینے والا, یعنی ایسا مہینہ جو کی رحمتیں تمہارے پوری آبادیوں کو گھیر لیں گی. اگر تم اس کی رحمت حاصل کرنا چاہو گے تو رحمت تمہارے اوپر سائے کی طرح ہوگی. یہ پورا مہینہ اس طرح رہے گا. اور پھر فرمایا وہ شہر مبارک, یہ برکتوں والا مہینہ ہے, برکتوں والا مہینہ ہے. تھوڑا عمل کرو گے زیادہ اللہ کے یہاں لکھا جائے گا, تھوڑا خرچ کرو گے اللہ زیادہ اجر عطا فرمائے گا, تھوڑی عبادت بھی تمہاری قبول ہوگی. اپنے آپ کو لگاؤ اس میں. وہ شہر مبارک, برکتوں والا مہینہ ہے. پھر فرمایا شہر فیہ لیلہ, اس میں ایک رات ایسی ہے جس کی ایک رات کی عبادت, ایک رات کی قیمت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. خیر من الف شہر, قرآن مجید میں بھی آیا ہے, آپ جانتے ہیں سورہ قدر میں اس کو اللہ نے بیان فرمایا. اسی بات کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے کہ اس میں ایک وہ رات رکھ دی گئی جو 1000 مہینوں سے اس کی قیمت زیادہ ہے, ایک رات کی قیمت. اور پھر فرمایا اس مبارک مہینے میں جو بندہ کوئی نفلی عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے درجے میں قبول فرمائے گا. اگر کوئی فرضی عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. پھر فرمایا وہ شہر الصبر, یہ صبر کا مہینہ ہے. صبر والصبر ثوابہ الجنہ,
اور صبر کرنے والوں یہ ذہن میں رکھو کہ جو بندہ صابر ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و جنت کی صورت میں اسے عطا فرمائے گا۔ صبر کیا ہے؟ اپنے نظریات پر ڈٹ جانا، قرآن و سنت پر قائم رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ بات قرآن و سنت کی کر رہا ہو اور مفادات کا کھیل ہو تو پھر ان کو قربان کر دیں۔ بات قرآن و سنت کی کر رہا ہو، جب تعصبات کی بات آئے، فرقوں کی بات آئے، برادریوں کی بات آئے، سیاسی تعلق کی بات آئے، تعصبات میں آگے بہ جائے۔ جب تحفظات کی بات آئے، شیلٹر کی بات آئے، تو کسی کے پناہ یہ شیلٹر لینے کے لیے اس اصل قرآن و سنت کے اس نظام سے اپنے آپ کو الگ کر لے۔ اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا صبر کیا ہے؟ نظریات پر قائم رہنا۔ جو بندہ مشکلات میں بھی نظریات پر قائم رہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے ہم نے جنت رکھی ہے، جنت اس کا استقبال کر رہی ہے، انتظار کرتی ہے۔ پھر فرمایا بس وہ ہوا شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے، محبتیں بانٹنے کا مہینہ ہے، ضرورت مندوں کو ڈھونڈ کر ان کی ضرورتیں پوری کرنے کا مہینہ ہے۔ انتظار نہیں کرنا کہ کوئی مجھ سے آگے مانگے گا تو میں اس کو دوں گا، نہیں، ڈھونڈیں۔ یہ مہینہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ گھر سے جیب بھر کے نکلیں، ڈھونڈ کر ان کے گھر میں پہنچائیں، بغیر اس کے کہ کسی کی عزت نفس مجروح ہو، پہنچا کے پھر خالی جیب جب گھر آئیں تو پھر اللہ کے حضور دعا کریں گے یا اللہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے، میرے مالک اسے قبول کر لے اور ان کے لیے بھی آسانیاں فرما اور میرے لیے بھی آسانیاں فرما۔ وہ شہر المواسات، یہ مہینہ محبتیں تقسیم کرنے کا مہینہ ہے، ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہر یزاد فی رزق المومن، یہ ماہ مبارک وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا رزق بڑھا دیتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اپنے رزق کو خرچ کر کے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کر کے کسی دوسرے مسلمان بہن بھائی کے لیے خرچ کرتا ہے، راشن کا بندوبست کرتا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، افطاری کراتا ہے، اس کو 3 اجر ملتے ہیں۔ پہلا اجر یہ کہ مغفرۃ للذنوب، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ جس کو روزہ دار کی وہ خدمت کر رہا ہے، جتنا اجر اس روزہ دار کو مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو